بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ آج کی یہ پروقار تقریب، اس میں شرکت اور کچھ باتیں عرض کرنا جامعہ سلفیہ جیسے وقی اور قابل فخر ادارے میں اور قابل عزت و تعظیم مشائخ شیوخ الحدیث علماء کی موجودگی میں میں اپنے لیے ایک ایسا اعزاز سمجھتا ہوں جو میرے استحقاق سے زیادہ ہے۔ میں اسے ایک امتحان بھی سمجھتا ہوں۔ یہ بات نہیں کہ ان محترم مشائخ نے کسی امتحان کے لیے ڈیوٹی میرے سپرد کی ہے، لیکن میں اپنے لیے اسے ایک آزمائش اور امتحان بھی سمجھتا ہوں۔ جو آیت کریمہ قرآن کریم کی ابھی میں نے پڑھنے کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، سورہ نحل کی آیت کریمہ ہے۔ ارشاد ربانی ہے، خطاب ہے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے نبی، ہم نے یہ کتاب، یہ ذکر حکیم اس لیے آپ پر نازل کیا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ واضح کر کے کھول کے بیان کر دیں، بتا دیں لوگوں کو کہ ان کے لیے اتارا کیا گیا ہے، اللہ نے ان کے لیے کیا احکام اتارے ہیں، ان کو واضح کر دیں اور انہیں ان احکام اور ان آیات پر سوچنے سمجھنے کے لیے بھی آپ آمادہ کریں۔ یہ بھی ایک مقصد ہے۔ معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ صرف آیات الہی کو پہنچانا نہیں، بلکہ ان کی تبیین و تفسیر بھی ہے۔ دوسرے مقامات بھی قرآن کریم کے اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ آپ کی ڈیوٹی میں شامل تھا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے اگر عربی زبان اس کی لغت کی ضرورت ہے تو شاید اس سے زیادہ ضرورت حدیث کی رہنمائی کی ہے۔ حدیث کی رہنمائی ہی میں اس کو درست طور پہ سمجھا جا سکتا ہے، صرف لغت یا کسی اور سہارے سے ایسا ممکن نہیں ہے۔ بڑی دیر کی بات ہے، ایک دفعہ اپنے کتب خانے میں مجھے اتفاق ہوا عربی کے مستند اور ضخیم لغت لسان العرب میں کچھ معنی معروف جو الفاظ اکثر قرآن کریم نے استعمال کیے ان کو دیکھنے کا۔ مجھے یاد ہے کہ صلاۃ کا جو لفظ ہے اس کے کوئی 22 کے قریب معنی اس میں لکھے تھے، جو آپس میں ملتے جلتے بھی تھے اور ایک دوسرے سے بالکل مختلف بھی تھے۔ صلاۃ کا معنی عام دعا بھی ہے، درود شریف جسے ہم کہتے ہیں وہ بھی صلاۃ میں آتا ہے، ملتے جلتے ہیں۔ نماز جسے ہم کہتے ہیں وہ بھی صلاۃ، لیکن اس کے ساتھ کچھ اور معنی بھی دیے ہوئے تھے کہ آگ تاپنا سردی کے موسم میں، یہ بھی صلاۃ کا معنی ہے۔ آگ پر کباب بنانا
یہ بھی صلات کا معنی ہے۔ ایک خاص قسم کی گھوڑ دوڑ اور ریس، اس کا بھی ذکر تھا، اور لکھا تھا کہ وہ گھوڑا جو ریس میں گھوڑ دوڑ میں دوسرے نمبر پہ آئے، سیکنڈ آئے، اور اس انداز میں آئے کہ اس کا سر فرسٹ اور اول آنے والے گھوڑے کی گردن کے ساتھ جا کے ملتا ہو، جسے انگریزی میں ہم کہتے ہیں نیک ٹو نیک ریس۔ تو نیک ٹو نیک ریس میں سیکنڈ نمبر پر آنے والا گھوڑا، اسے بھی اسی طرح مصلی کہا جاتا ہے جس طرح نمازی کو مصلی کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے معنوں میں ایک ہڈی بھی شامل ہے، گردن کی ایک ہڈی بھی شامل ہے۔ تو اس طرح مختلف معنی تھے۔ اب ایک شخص کہتا ہے کہ سردی کے موسم میں آگ تاپتا ہوں، کباب بناتا ہوں، یا گھوڑ دوڑ میں حصہ لیتا ہوں، اور اس طرح سیکنڈ آتا ہے میرا گھوڑا، تو میری صلاۃ تو ادا ہو گئی، میں مصلی ہو گیا؟ نہیں ہوگی جب تک وہ اس حدیث مبارک پر عمل نہیں کرے گا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی۔ اسی طرح زکوٰۃ، پاکیزگی کس چیز کی؟ صاف کرنا، پاک کرنا، کس کو؟ جسم کو، کپڑوں کو، کس کو؟ جگہ کو، کس کو؟ یہ مال کو پاک کرنا ہے، اور اس انداز میں اور اس طریقے سے کرنا ہے جو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں بتایا ہے۔ اس طرح کرے گا تو زکوٰۃ ادا ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ اسی طرح باقی الفاظ ہیں اور باقی۔ تو قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے حدیث کے بغیر چارہ نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ حدیث صرف قرآن کو سمجھاتی ہے اور اس کی تفسیر و تبیین نہیں کرتی، بلکہ وہ ایک مستقل سورس ہے، مستقل منبع ہے احکام کا، خود ایک منبع ہے احکام کا۔ اس کی کئی مثالیں ہیں، میں 2 مثالیں پیش کرتا ہوں۔ قرآن کریم کا دوسرا پارہ شروع سے اٹھا کر دیکھیں، تحویل قبلہ کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پہلا قبلہ جس میں ہجرت کے بعد نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان نماز پڑھتے رہے جس کی طرف منہ کر کے، وہ بیت المقدس تھا۔ اس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، کہ ہم نے وہ قبلہ مقرر کیا تھا۔ اب آپ پورے قرآن مجید کو دیکھیں، قرآن میں کوئی اور آیت ایسی نہیں ہے جو یہ کہہ رہی ہو، جو یہ بتا رہی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا تھا۔ یہ حکم کہاں سے آیا؟ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، آپ کے ارشاد سے یہ حکم جاری ہوا اور اس پر عمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنی طرف نسبت کرتا ہے کہ یہ حکم بھی میرا حکم تھا۔ اسی طرح سورہ جمعہ میں آخر میں جو آیات ہیں جمعے کے بارے میں، ان کو آپ دیکھیں، ان میں بھی وہ بھی بول کر خود بتا رہی ہیں، تراکو کا قائمہ کے الفاظ، کہ جمعہ اور اس میں کھڑے ہو کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ دینا یہ پہلے سے جاری تھا۔ کس حکم کے تحت؟ قرآن کے کس حکم کے تحت؟ قرآن کے حکم کے تحت نہیں، حدیث کے حکم کے تحت، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے تحت، کیونکہ آپ کا فرمان بھی اسی طرح اللہ کا فرمان ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ حدیث کی اہمیت، حجیت، فضیلت، مقام کے بارے میں اور بھی بہت سی باتیں ہیں، لیکن میں فی الحال ان دونوں پر اکتفا کرتا ہوں۔ اور ایک قول حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا اس سلسلے میں عرض کرنا چاہوں گا، پیش کرنا چاہوں گا۔ کہتے ہیں کہ لا اعلم شیئا افضل من الحدیث لأن الناس يحتاجون الیہ فی طعامہم و شرابہم۔ حدیث سے افضل کوئی اور چیز، کوئی اور علم میری دانش میں کوئی اور نہیں ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کوئی افضل کوئی علم ہے، اس لیے کہ اپنی روزمرہ زندگی کے تمام معاملات میں، حتیٰ کہ کھانے پینے کے معاملات میں بھی اس سے رہنمائی لینے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ یعنی ہر قدم پر دیکھنا پڑتا ہے کہ حدیث میں یہ مسئلہ کس طرح بتایا گیا ہے اور اس کو کس طرح کرنے یا نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب تھوڑی سی بات
حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ محدثین نے، اس سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جس طرح قرآن کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قراء حفاظ پیدا کیے اور ان کو حافظے کی دولت سے نوازا اور ان کو توفیق دی کہ وہ اللہ کا کلام اپنے سینوں میں محفوظ کریں، اور اس نے کہا کہ میں اس کلام کو ہمیشہ محفوظ رکھوں گا، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ تو اگر صرف الفاظ کی حفاظت ہوتی اور مفہوم اور معنی اور مطالب کی حفاظت نہ ہوتی تو یہ نامکمل حفاظت تھی۔ اللہ نامکمل حفاظت کرنے والا نہیں ہے، مکمل حفاظت کرنے والا۔ جب اس نے کہا کہ میں فلاں چیز کی حفاظت کروں گا تو مکمل حفاظت کرے گا، اور مکمل حفاظت میں اس کے مطالب مفہوم کی حفاظت بھی آ جاتی ہے۔ تو مفہوم اور مطالب کے حفاظت کے لیے، دوسرے لفظوں میں حدیث کی حفاظت کے لیے محدثین پیدا کیے اللہ تعالیٰ نے، اور ان کو خصوصی صلاحیتوں کے ساتھ بشمول حافظے کی حیران کن صلاحیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا، اور انہوں نے محنت مشقت اس دور میں بڑے بڑے مشکل سفر کر کے، محنت مشقت کر کے، تکلیفیں برداشت کر کے، بھوک برداشت کر کے، کوفتیں اور کلفتیں برداشت کر کے انہوں نے حدیث کو حاصل کیا، جمع کیا اور امت تک پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو اجر جزیل، اجر عظیم سے نوازے۔ انہی میں بلکہ ان کے ایک نمایاں فرد حضرت امام محمد بن اسماعیل البخاری ہیں۔ ان کی علمیت اور ان کی فقاہت کے بارے میں لمبی چوڑی بات کرنے کی بجائے میں صرف اس بات کا حوالہ دیتا ہوں کہ کنٹمپریریز جو ہیں، ہم عصر لوگ، وہ ذرا کسی کو عام طور پہ مشکل سے مانتے ہیں۔ معاصرانہ چشمک بھی مشہور ہے۔ وہ حفیظ نے کہا تھا کہ حفیظ اہل زباں کب مانتے تھے، بڑے زوروں سے منوایا گیا ہوں۔ تو اس میں تھوڑی سی ترمیم کر کے میں کہتا ہوں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ حفیظ یا بخاری اس میں کہہ لیں، اہل عصر ہوتا ہے لیکن ضرورت شعری کے تحت میں عصر کہہ رہا ہوں۔ اہل عصر کب مانتے تھے، بڑے زوروں سے منوایا گیا۔ اہل عصر نے بھی، معاصرین نے بھی، قریب کے لوگوں نے بھی، جو کم ماننے والے ہوتے ہیں، آپ کی عظمت کو تسلیم کیا۔ حضرت امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ جو خود بڑے محدث ہیں، صاحب تصنیف ہیں، انہوں نے کہا کہ ہوا اعلمنا و افقہنا، یہ محمد بن اسماعیل ہم سب میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا اور سب سے زیادہ فقیہ ہے، سب سے زیادہ سمجھدار ہے۔ علم بھی رکھتا ہے، اس کو سمجھتا بھی ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں جی علم تھا لیکن فقاہت نہیں تھی، فضول بات ہے، بے بنیاد بات ہے۔ افقہنا، فقیہ بھی ہم میں یہی زیادہ ہے۔ محمد بن سلام بیکندی آپ کے شاگردوں، آپ کے اساتذہ میں سے ہیں، جن سے امام بخاری نے حدیث لی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بخاری محمد بن اسماعیل میری کلاس میں میرے سامنے بیٹھا ہوتا تھا تو لا ازال خائفا منہ، میں ڈرتا رہتا تھا کہ مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ استاد ڈرتا رہتا تھا شاگرد سے کہ کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ اور اسی طرح اسماعیل بن ویاس ایک اور شاگرد، ایک اور استاد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ محمد بن اسماعیل یار بات سنو، یہ میرے نوٹس ہیں، میری کتابیں ہیں حدیث کی، یہ ساری ذرا ان پر نظر ڈالو، ان میں کوئی غلطی ہے تو وہ نکال دو۔ یہ آپ کے علم کا اور فقاہت کا اور حدیث پر آپ کی مہارت، حدیث میں آپ کی مہارت کا مقام تھا۔ اور پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح صحیح بخاری کو جمع کیا ہے، اس کے بارے میں یہ بھی آپ سن رہے تھے، امام فربری کا بھی ذکر ہوا۔ انہوں نے کہا، اور ایک سے زیادہ بلکہ شاگردوں نے کہا، آپ کے حوالے سے بات کی کہ آپ فرماتے تھے ما کتبت فی کتاب صحیح حدیثا الا اغتسلت قبل ذلك وصلیت رکعتین، اس کتاب میں نے کوئی حدیث اس وقت تک شامل نہیں کی
جب تک میں نے غسل کر کے، صرف وضو نہیں، غسل کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے مدد طلب کر کے پھر اس کو درج کیا ہے۔ اور دوسرے شاگرد نے اس میں کچھ الفاظ کا اضافہ کیا، وَتَيَقَّنْتُ صِحَتَهُ، اور جب مجھے یقین ہو گیا کہ یہ حدیث صحیح ہے، پھر ہی میں نے اس کتاب میں اس کو شامل کیا ہے۔ عام محدثین جو ہیں زیادہ تر، انہوں نے تیسری صدی کے بعد، جو تیسری صدی اس کے بعد کے جو محدثین ہیں، انہوں نے اپنی تصنیفات میں احادیث کو تقسیم کیا ہے ابواب اور فصول پر۔ ابواب ہیں، باب ہیں اور فصلیں ہیں، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ابواب کو کتاب کے نام سے، باب کو کتاب کے نام سے موسوم کرتے ہیں، اور فصل کی جگہ باب لکھتے ہیں۔ تو گنتی کی گئی مختلف گنتیاں ہیں، اس میں تھوڑا فرق بھی ہے۔ یوں کہہ لیں کہ تقریباً 100 کتب ہیں اس کتاب میں، اور تقریباً 4000 ابواب ہیں۔ پھر یہ ہے کہ کسی باب کے حوالے میں، کسی باب کے عنوان میں کسی حدیث کا حوالہ ہے، کسی میں کسی آیت کا حوالہ ہے، کسی میں اقوال سلف میں سے کسی قول کا ریلیونٹ متعلقہ قول کا حوالہ ہے، کسی میں کوئی لغت کی بات، جیسے یہاں بھی ہے کہ قسطاس کا مطلب بتایا، قاصد کا بتایا، مقصد کا بتایا، تو کسی میں لغت کا حوالہ ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ استنباط مسائل ہے اس میں، اور یہ استنباط مسائل وہ ہے جو اصل میں آپ کی فقاہت پر دلالت کرتا ہے۔ مسائل بھی درمیان میں سے نکالتے چلے جاتے ہیں، استنباط کرتے چلے جاتے ہیں۔ اب تھوڑی سی بات اس حدیث کے راویوں کی ہو جائے۔ احمد بن اشکاب بھی پڑھا گیا ہے، فتح کے ساتھ، کسرہ کے ساتھ اشکاب بھی پڑھا گیا ہے۔ احمد بن اشکاب کوفی ہیں، مصر میں زیادہ رہے، نزیل مصر، زیادہ مصر میں رہے، بخاری کے اساتذہ میں سے جید محدث ہیں۔ مگر عجیب بات ہے کہ سیاستہ والوں نے ان کی کوئی روایت کہیں نقل نہیں کی، صرف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ متفرد ہیں ان سے روایات لینے میں، جید آدمی ہیں۔ محمد بن فضائل اپنی جگہ پہ معروف محدث ہیں۔ عمارہ بن کعکع حضرت امام احمد بن حنبل امام اہل سنہ ان کے اساتذہ میں سے ہیں، اور صاحب تصنیف ہیں، معمولی آدمی نہیں۔ ابو زرع یہ جریر بن عبداللہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جریر بن عبداللہ کے پوتے ہیں، اور ان کے نام کے بارے میں اسماء رجال کے علماء جو ہیں ان میں کچھ اختلاف ہے۔ بعض نے کہا کہ ان کا نام اپنے دادا کے نام پہ جریر تھا، بعض نے کہا کہ پردادا کے نام پہ عبداللہ تھا، بعض نے کوئی اور نام بھی بتایا ہے۔ بہرحال ابو زرع کنیت سے زیادہ معروف ہے، اور ابو ہریرہ جو ہیں وہ ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، جانثار، مشقت، بھوک، تکلیف برداشت کرتے ہوئے اور کرنے کے باوجود آپ کی مجالس میں حاضر رہنے والے، آپ سے زیادہ علم اور حدیث اخذ کرنے والے، لینے والے، ان کی 5300 کے قریب روایات کتب حدیث میں موجود ہیں، جن میں سے 325 متفق علیہ روایات ہیں۔ یہ حدیث میں آپ کا مقام ہے۔ اس کے بعد ایک بات تھوڑی سی یہ بھی میں عرض کروں، اس حدیث کو، جس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے آخر میں آخری حدیث کے طور پر لے کر آئے ہیں، بخاری کے عظیم ترین شارح خادمۃ الحفاظ حضرت حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی، وہ اپنی
بقامت کہتر اور بقیمت بہتر، یعنی ضخامت کے لحاظ سے چھوٹی اور عظمت کے لحاظ سے بہت بڑی حدیث کی کتاب کون سی؟ بلوغ المرام۔ بلوغ المرام کی آخری حدیث کے طور پہ اسی حدیث کو انہوں نے روایت کیا، اسی حدیث کو لے کر آئے۔ اسی طرح امام منذری، حافظ منذری الترغیب و ترہیب میں آخری حدیث کے طور پر اسی کو لے کر آئے۔ صحیح بخاری کی پہلی اور آخری حدیث میں ایک لطیف ربط ہے۔ انسان کے عمل کی، اعمال کی ابتدا ہوتی ہے نیت سے اور انتہا ہوتی ہے ان کے وزن پر۔ ابتدا نیت سے، انتہا ان کے وزن کیے جانے پر۔ تو یہی کیا امام بخاری نے، شروع میں پہلی حدیث ہے نیت کی، انما الاعمال بالنیات، اور آخری حدیث ہے وزن اعمال کی۔ اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ جس طرح عمل کے شروع میں اخلاص نیت ضروری ہے، اسی طرح اسے انتہا تک لے کے جانا، اخلاص نیت کو انتہا تک لے کے جانا یا رکھنا وہ بھی ضروری ہے۔ تو اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ نیت آخر تک، وزن اعمال تک کام دیتی ہے، فائدہ دیتی ہے۔ پھر پہلا باب ہے بدء الوحی، وحی کی ابتدا، اور آخری ہمارے سامنے ہے۔ ان میں کیا ربط ہے، ان میں کیا تعلق ہے؟ وحی کیا ہے؟ اللہ کا کلام۔ تو اللہ کے کلام سے بات شروع ہوئی اور کلام ہی پر، کلام کی بات پر ہی جا کے بات ختم ہوئی۔ یہ ایک اور لطیف ربط ہے ان کے درمیان۔ پھر اس آخری حدیث کا جنتیوں کے کلام سے بھی بڑا تعلق ہے، اس سے بھی ایک گہرا ربط ہے، اس کا لطیف ربط ہے۔ جنتیوں کا کلام کیا ہوگا؟ دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام۔ تو یہ سبحانک اللہم اور سلام، یہ جنتیوں کا کلام، اور یہی اسی پہ آ کے ختم کرتے ہیں، اسی کلام پہ آ کے ختم کرتے ہیں، اسی کے ملتے جلتے انہی الفاظ کے ساتھ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ پھر یہ بھی دیکھیں کہ آخری کتاب ہے کتاب التوحید، شروع ہے کتاب الوحی سے شروع ہوا، کتاب التوحید تک بات پہنچی۔ اس کا لطیف ربط ہے اس حدیث سے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ ان کان آخر کلامہ، تو آخر کلام آخر میں لائے اس حدیث کو جس میں توحید کا اقرار ہے۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ عام طور پہ ہم بھی کہتے ہیں جی اللہ کلمہ نصیب کرے، آمین، سب کو کرے، لیکن وہ ضروری نہیں کہ کلمہ پڑھ کے ہی جائے آدمی تو پھر بات بنتی ہے۔ اصل مراد ہے اقرار توحید، وہ کسی شکل میں بھی ہو۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الفاظ کیا تھے؟ لا الہ الا اللہ نہیں، بل الرفیق الاعلی، بل الرفیق الاعلی۔ اقرار توحید کر کے گئے، اعلان توحید کر کے گئے، اپنے الفاظ میں کر کے گئے۔ تو کسی بھی طریقے سے توحید کا اقرار کرنا یہ مراد ہے، اور اسی پہ باب تو، حالانکہ ویسے آدمی سوچے تو عام ہمارے جیسا کوئی سوچے تو وہ یہی کہے گا کہ توحید کی بات تو شروع میں آنی چاہیے تھی، توحید تو بنیاد ہے، تو اس کی بات نہیں۔ امام بخاری زیادہ فقیہ ہیں ہم سے بہت زیادہ، تو وہ آخر میں لے کے آئے ہیں انہی مناسبتوں کے پیش نظر غالباً کہ من کانا آخر و کلام ہی، اور دوسری باتیں جو میں نے عرض کی۔ جہاں تک وزن اعمال کا تعلق ہے، یہ ہے نا کہ باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن۔ اب اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ
ایک طرف اعمال کہا جمع کا صیغہ، دوسری طرف قول کہا. بعض نسخوں میں یہ آپ کے سامنے بھی ہوگا، شاید میرے سامنے تو پڑا ہوا ہے، اس میں بریکٹ کے اندر اقوالہم بھی لکھا ہوا ہے، بعض نسخوں کے اندر اقوالہم بھی ہے، تو بات برابر ہو گئی. لیکن قولہم واحد صیغے کے ساتھ، واحد کے صیغے کے ساتھ جو ہے نا وہ زیادہ مستند اور معتبر ہیں نسخے. اور اس کے بارے میں علماء نے کہا کہ یہ اصل میں مصدر کے طور پہ استعمال ہوا ہے، اور مصدر جو ہے وہ جمع اور واحد دونوں کو کفایت کرتا ہے، دونوں پر دلالت کرتا ہے. وزن اعمال، اعمال کا وزن ہوگا، اس پر بعض عقل کے گھوڑے دوڑانے والوں نے اعتراض بھی کیا. جس طرح آج کل کچھ لوگ دانشور کہلانے والے، مصنوعی دانشور، جنہیں دانشور کے بجائے دانشور کہنا شاید زیادہ مناسب ہے، وہ عقلی اعتراض کرتے ہیں قرآن و حدیث پر کہ جی یہ بات تو سمجھ میں نہیں آتی. قرآن پہ کم کرتے ہیں، حدیث کو زیادہ نشانہ بناتے ہیں، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، عقل میں نہیں آتی. بھائی عقل کی تو ہر ایک کی الگ ہوتی ہے، عقل کا کیا، ہر ایک کا الگ معیار. اب یہ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ پارسی مذہب میں بہن اور بیٹی سے شادی بھی جائز ہے. ان کی عقل میں یہ بات کہاں سے آئی، کیسے آئی، لیکن وہ کہتے ہیں وہ اس کی عقلی دلیل بھی دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ کہاں کی عقل ہے اور کہاں کا انصاف ہے کہ ایک پودا آپ اپنے ہاتھ سے لگاتے ہیں، بیج ڈالتے ہیں، پودا اگاتے ہیں، اگتا ہے، اس کی پرورش کرتے ہیں، اور جب وہ پھلدار درخت بنتا ہے تو کسی اور کے حوالے کر دیتے ہیں، اسے گھر میں رکھو. یہ ان کی عقلی دلیل، بہن بیٹی سے شادی کرنے کے بعد. تو عقل تو ہر ایک کی اپنی ہوتی ہے. وہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کہا کہ عقل کو وحی کی روشنی میں استعمال کرنا چاہیے. جس طرح دیکھنے کے لیے آنکھ کی بھی ضرورت ہے اور باہر روشنی کی، ماحول بھی روشن ہو، آنکھ بھی روشن ہو، پھر نظر آتا ہے. تو آنکھ جو ہے وہ وحی کی جگہ اور ماحول کی روشنی جو ہے وہ عقل کی جگہ لے لیں. تو دونوں ہوں، وحی کی روشنی میں عقل استعمال کیا جائے. قرآن خود دعوت دیتا ہے، افلا تعقلون، افلا یتفکرون، خود دعوت دیتا ہے فکر کی، عقل دوڑانے کی، عقل سے کام لینے کی، لیکن وحی کی روشنی میں، اس کے ماتحت. تو بہرحال جس طرح آج کل یہ دانشور ہیں یا دانشور ہیں، اس طرح ایک فرقہ آپ نے پڑھا ہے معتزلہ کا گزرا ہے. وہ چیزوں کو عقل کی روشنی میں پرکھتے تھے. تو انہوں نے کہا وزن اعمال کیسے ہوتا ہے؟ عمل تو اعراض میں سے ہے، اجسام میں سے نہیں ہے. اعراض وہ ہیں جو ظاہری جسم نہیں رکھتے. تو اعراض کو ناپا نہیں جا سکتا، تولا نہیں جا سکتا. اجسام کو تولا جا سکتا ہے. ظاہری جسم رکھنے والی چیز ہو اس کو تول سکتے ہیں، اعراض کو، تصورات کو نہیں تول سکتے. تو عمل کو کیسے تول دیں گے؟ لیکن یہ پرانے زمانے کی بات ہو گئی. اب تھرمامیٹر کے زمانے میں، بی پی، بلڈ پریشر معلوم کرنے والے آلے کے زمانے میں تو یہ بات بیکار سی لگتی ہے، فضول سی لگتی ہے، بے معنی لگتی ہے. کیونکہ یہ بھی تو اعراض ہے نا. حرارت، اندر کی حرارت جسم کی تھرمامیٹر ناپ لیتا ہے. بلڈ پریشر کی اونچائی، گہرائی، نیچائی جو بھی ہے، نیچے اوپر ہونا، اس کو ناپ لیتا ہے. تو وہ بات تو ختم ہو گئی زمانے کے ساتھ، زمانے کی ایجادات کے ساتھ، وہ تو ویسے ہی ختم ہو گئی. ویسے بھی یہ ہے کہ ایک ہی بات بنیادی بات ہے. یہ تو باتیں ثانوی ہیں. اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے، قدیر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے. عمل کو ناپنا چاہے، تولنا چاہے تو وہ بھی تول سکتا ہے. پھر یہاں لفظ موازین کا استعمال ہوا، میزان کا استعمال نہیں ہوا. قرآن پاک میں بھی ہوا. قرآن پاک کی آیت ہی کا حوالہ یہاں دیا گیا ہے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. الموازین، تو کیا ترازو ایک سے زیادہ ہیں؟ یہ ممکن تو ہے، لیکن احادیث اور روایات کو دیکھیں تو لگتا ہے کہ ایک ہی ترازو کا اس میں ذکر ملتا ہے، اور وہ بڑا عظیم ترازو ہے، جس کے بارے میں مستدرک حاکم کی ایک روایت میں فرمایا گیا، کہا گیا کہ لو وزن فیہ السماوات والارض لوسعت، اس میں زمین و آسمان بھی سما جاتے ہیں، اتنا بڑا ترازو.
تو اس میں لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے، ایک ایک کر کے تولے جائیں گے اتنے زیادہ لوگوں کے، یا وہ کمپیوٹرائز اس قسم کا سسٹم ہوگا کہ ایک ہی وقت میں بہت سے لوگوں کے، سینکڑوں ہزاروں لاکھوں لوگوں کے تولے جا سکے، یہ اللہ جانتا ہے۔ لیکن بہرحال اس پہ ہمارا ایمان ہے، یقین ہے کہ وہ ترازو ہوگا اور اس پہ اعمال تولے جائیں گے۔ کیا کیا تولا جائے گا، اس کے بارے میں کم از کم تین چیزوں کی طرف رہنمائی ملتی ہے احادیث سے۔ اقوال بھی تولے جائیں گے، تولے جا سکتے ہیں، تولے جائیں گے، اعمال بھی، صحیفے بھی، اشخاص بھی، افراد بھی۔ اقوال کے، قول کے تولے جانے کے بارے میں تو خود یہ حدیث دلیل ہے، کلمتان حبیبتان للرحمن ثقیلتان فی المیزان، ثقیلتان فی المیزان، یعنی تولے جائیں گے تو بہت وزنی اور بھاری ثابت ہوں گے۔ پتہ چلا کہ کلمہ جو ہے، کلمہ یعنی قول، زبان کی سے نکلی ہوئی چیز، وہ بھی تولی جا سکتی ہے، تولی جائے گی۔ اعمال کے تولے جانے کے بارے میں ایک حدیث مثلاً آتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ما من شیء یوضع فی المیزان اثقل من حسن الخلق، حسن اخلاق سے زیادہ قیمتی کوئی اور چیز نہیں ہوگی جو میزان میں رکھی جائے، بڑا وزن ہوگا حسن اخلاق کا، جس کو ہم عام طور پہ نظر انداز کرتے ہیں۔ وہ اقبال نے کہا کہ عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نظر سے ہے پوشیدہ آدمی کا مقام۔ آدمی کو تو کچھ سمجھتا ہی نہیں، یقیناً تو خدا تک پہنچا ہوا ہے، آدمی کو تو سمجھتا ہی نہیں، اس کو کوئی مقام ہی نہیں دیتا، اس کی کوئی عزت ہی نہیں، کوئی شرف ہی نہیں، اس کے ساتھ حسن اخلاق کا مظاہرہ ہی نہیں۔ تو حسن اخلاق کو ہم نظر انداز کرتے ہیں بالعموم، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا بڑا وزن ہے، اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ تیسرا، صحیفے تولے جائیں گے، یہ تو عام بات ہے، اس کی بہت سے دلائل ہیں۔ ان میں سے ایک حدیث ہے جس میں اس گناہ گار کا ذکر آتا ہے جس کے ایک کم 199 دفتر ہوں گے، بڑے بڑے کاپیاں، دفتر یا رجسٹر ہوں گے برے اعمال کے، ایک کم 100، اور وہ سمجھے گا کہ میں تو مارا گیا، جہنم رسید ہوا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں تم نے سب کچھ میزان میں رکھا، ایک پرزہ اور بھی تھا، وہ بھی لاؤ، وہ پرزہ بھی لایا جائے گا۔ تو اس میں حدیث کے الفاظ آتے ہیں توضع سجلات فی کفۃ واحدہ فی کفۃ والبطاقہ فی کفۃ، ایک پلڑے میں وہ پرزہ رکھا جائے گا، وہ چٹ رکھی جائے گی، اور دوسرے پلڑے میں 99 دفتر گناہوں کے رکھے جائیں گے، اور وہ ایک چٹ والا، ایک چھوٹے سے کاغذ والا پلڑا جو بھاری ثابت ہوگا اور نیچے جھک جائے گا۔ اس میں یہی اقرار توحید ہے۔ کسی وقت اخلاص کے ساتھ، دل کے ساتھ اس نے کہہ دیا تھا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہی اس کو نجات دلا دے گا۔ تو پتہ چلا کہ صحیفے بھی تولے جائیں گے۔ چوتھی صورت، اب کس کے بارے میں کیا شکل اللہ کون سی صورت اختیار کرتا ہے یہ اس کی مرضی ہے، کون سی چیز تولی جاتی ہے۔ تو چوتھی یہ ہے کہ اشارہ ایک حدیث سے یہ بھی ملتا ہے کہ اشخاص اور افراد بھی تولے جا سکتے ہیں۔ کون سی حدیث ہے وہ؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر کے دوران مسواک لینے کے لیے، کاٹنے کے لیے درخت پر چڑھے، تو آپ کی پتلی دبلی پنڈلیاں دیکھ کے بعض صحابی ہنس پڑے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا ہنسنے سے، اور آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لہما اسقل فی المیزان من احد، تم اس کی پنڈلیوں کی حیات پر ہنستے ہو، یہ پنڈلیاں اگر تولی جائیں گی تو یہ احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ثابت ہوں گی۔ تو یہ مختلف شکلیں ہیں تولنے کی، اقوال بھی، اعمال بھی، صحیفے بھی، اشخاص بھی۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اس تولے جانے سے وزن اعمال کے اس عمل سے، وزن اعمال کی صورت سے استثنائی شکلیں بھی ہیں، دو کم از کم۔ ایک تو کافر اس سے مستثنیٰ ہے،
اولئک الذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا. ان کے لیے کوئی وزن اعمال کی ضرورت ہی نہیں، وہ ویسے ہی جہنم رسید ہیں، کافر. دوسرے وہ اس کے بالکل برعکس، وہ خوش قسمت جن کا حساب نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس میں شامل کر لے اپنی مہربانی سے. جن کا حساب نہیں ہوگا انہیں ویسے ہی چھٹی ہوگی، چلو جو بھی کیا ہے ٹھیک ہے، جاؤ جنت میں جاؤ. یہ ان اعمال بنی آدم یوزن، اس میں ایک اور نقطہ بھی ہے کہ بنی آدم کے اعمال تو تولے جائیں گے. اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ کوئی عمل موزون نہیں ہے، تولا نہیں جا سکتا، نہ اس کا قول نہ اس کا فعل تولا نہیں جا سکتا. بنی آدم بھی بطور تغلیب کے استعمال ہوا ہے، ورنہ اس میں بناتے آدم بھی شامل ہیں، جن بھی شامل ہیں. تو بنی آدم بطور تغلیب کے استعمال ہوا، عورتیں ہوں یا مرد ہوں سب اس میں آ جاتے ہیں. ایک بات راویوں کے حوالے سے اور بھی ہے، چھوٹی سی لیکن بڑی اہم. اس حدیث کی روایت میں ابو زرع اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمہ اللہ تعالیٰ، یہ دونوں متفرد ہیں، اکیلے ہیں اس کو روایت کرنے میں، یہ دونوں راوی، جس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ خبر واحد ہے. تو پتہ چلا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک باقی محدثین کی طرح خبر واحد حجت ہے، خواہ وہ عقیدے کے معاملے میں ہو، خواہ وہ عمل کے معاملے میں ہو، کسی بھی معاملے میں خبر واحد محدثین کے نزدیک حجت ہے، اور اسے حجت ہی سمجھنا چاہیے. اس کے بعد نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ 2 کلمے، 2 فکرے، 2 جملے رب رحمان کو بڑے پسند ہیں، ادائیگی میں زبان پر وہ بڑے ہلکے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے ان کو ادا کرنا، کوئی مشکل نہیں ہے ان کو ادا کرنا. ہر زبان بولنے والا تھوڑی کوشش سے ان کو ادا کر سکتا ہے، لیکن تول میں بڑے بھاری ہوں گے. یہ فضائل ذکر کی جو حدیثیں ہیں ان میں ایک قیمتی اضافہ ہے. یہ حدیث، فضائل ذکر کی حدیثیں آپ سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں. ذکر وہ عبادت ہے، باقی عبادتوں کی اللہ تعالیٰ نے جو فرض ہیں، لیکن کثرت کی ترغیب دی ہے. عبادات میں کثرت کی ترغیب تو ہے، لیکن حکماً صرف اس عبادت کے بارے میں فرمایا ہے، حکماً بصیغہ امر، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایمان والو اللہ کا ذکر کرو اور کثرت سے کرو. اور اس کے فضائل بہت بتایا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ ایسی عبادت ہے جو بغیر وضو کے، بغیر کسی جگہ کی قید کے، سوائے اس کے کہ آپ بیت الخلاء وغیرہ ایسی جگہ ہیں، تو اس میں ہر وقت ہر جگہ یہ ہر حال میں ذکر ہو سکتا ہے، اللہ کا ذکر ہو سکتا ہے اور کرنا چاہیے. اس کی مختلف صورتیں بتائی ہیں، اور یہ صورت جو ہے یہ افضل ترین صورتوں میں سے ایک ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کہنا. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات علیہ ہیں، جن پر اس کے اسماء حسنہ دلالت کرتے ہیں، اس کی صفات علیہ کو علماء نے 2 بڑی قسموں میں تقسیم کیا ہے. وہ ثبوتی بھی ہیں اور تنزیہی بھی ہیں. ثبوتی وہ ہیں جس میں اللہ سے کسی بات کے ہونے کی نسبت کی جاتی ہے، ثابت کیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ اللہ میں فلاں صفت ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ رازق ہے وغیرہ. اور تنزیہی وہ ہیں جس میں اس میں کسی کمی اور نقص کے نہ ہونے کا اشارہ دیا جاتا ہے، اعلان کیا جاتا ہے کہ وہ اس میں فلاں کمی نہیں ہے، وہ لا شریک ہے، وہ لا مثال ہے، لا مثل ہے. یہ تنزیہی صفات ہیں اس کی. تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم،
اس میں دونوں صفات کی طرف اشارہ آ گیا ہے، دونوں صفات اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ تنزیہ صفات کو صفات جلال بھی کہا جاتا ہے، جلالی صفات۔ تو سبحان اللہ کہ اللہ ہر نقص سے، ہر کمی سے، ہر کوتاہی سے، ہر عیب سے اس کی ذات اور اس کی صفات پاک ہے۔ یہ سبحان اللہ میں یہ صفات آ گئی تنزیہی۔ اور حمدہی میں اور العظیم یہ جو الفاظ ہیں یہ صفات اکرام یا ثبوتی جو صفات ہیں ان کی طرف اشارہ ہے کہ اس میں ساری اچھی صفات اس کے اندر موجود ہیں، اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو غلط ہو، جو کمی والی ہو، جو نقص والی ہو، جو اس کی شان گھٹانے والی ہو۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ایک مکمل ذکر ہے، لیکن اس کا جو پہلا حصہ ہے، پہلا جملہ سبحان اللہ و بحمدہ، یہ بھی مستقل ذکر ہے، اور اس کی فضیلت بھی خود بخاری میں بھی اور باقی کتابوں میں بھی آئی ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، ارشاد گرامی ہے کہ من قال سبحان اللہ و بحمدہ فی یوم 100 مرہ حطت عنہ خطایاہ ولو کان مثل زبد البحر۔ جو سبحان اللہ و بحمدہ 100 دفعہ پڑھے میرے عزیزو، اور باتوں کے ساتھ یا اور باتیں اپنی جگہ پر، لیکن یہ ضرور ذہن میں رکھ کے جاؤ، بات 5 منٹ کا بھی کام نہیں، سبحان اللہ و بحمدہ کم از کم 100 دفعہ معمول بنا لو اپنا کہ یہ روزانہ ضرور کہنا ہے۔ اور اس کی فضیلت کیا بتائی ہے؟ حطت عنہ خطایاہ، یہ پڑھنے والا جو ہے اس کی خطائیں، اور کس کی خطائیں نہیں ہیں، کون خطاؤں سے پاک ہے؟ فرمایا کہ اس کی خطائیں سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا ہے۔ اس کا صحیح احساس انہی لوگوں کو ہو سکتا ہے جنہوں نے سمندر کا کبھی سفر کیا ہو، میں نے کیا ہے تھوڑا، تو وہ واقعی وہ ایک وسیع خطہ ہوتا ہے سمندر کا، جو موجیں جب تیزی سے ابلتی ہیں ایک دوسرے کو پچھاڑتی ہیں تو اس پر جھاگ اٹھتی ہے، اور جھاگ میلوں تک پھیلی ہوتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ سمندر کی جھاگ جتنی بھی خطائیں ہوں، گناہ ہوں، تو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے۔ تو اسی پہ اکتفا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو علم اور جو حدیث پڑھنے کی توفیق دی ہے، اسے پڑھتے رہیں، اس علم کو آگے بڑھاتے بھی رہیں اور پھیلاتے بھی رہیں، اور اس پر عمل بھی کرتے رہیں، اور اپنے اساتذہ کے لیے، اپنے ادارے کے لیے، اپنے ادارے کے منتظمین، معاونین، مخیرین کے لیے دعائیں بھی کرتے رہیں